محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام کی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو مس نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلام پاک کے بارے میں بتائیں گے الحمدللہ، اور کلام پاک میں جو آیت کریمہ ہے ایک ایسا وظیفہ الحمدللہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی الحمدللہ۔ اور کلام پاک کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے الحمدللہ، اس میں ہر چیز کا یعنی کہ روشن بیان ہے۔ رب تعالی کلام پاک کے اندر یعنی کہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اخلاص کے اندر، اللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھا محترم بزرگوں، دوستو آپ نے کہ سورہ اخلاص اتنی مبارک صورت ہے الحمدللہ کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خالص اپنا ہی ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ کا ہی خالص اس میں ذکر ہے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کے گھروں کے اندر کوئی پریشانی ہے، نحوست ماری ہے، یا کسی کے اوپر کوئی اثرات ہے، یا کوئی گھر کے اندر بیمار ہے، اور کوئی بھی مومن بھائی اگر پریشان ہے تو اس صورت اخلاص کو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبھی مومن بھائیوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس صورت اخلاص کو پڑھیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچی عقیدت اور محبت سے یاد کر کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اچھے طریقے سے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف یعنی کہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد یعنی آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مریض ہے، کسی کے اوپر اثرات ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ دوا نہیں گڑتی، دوا نہیں لگتی، پریشانی میں ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے، یا گھر کے اندر نحوست ماری ہے، تو آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور پانی میں دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ترنت یعنی کہ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کی یہ ہے فضیلت الحمدللہ۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد الحمدللہ، اور آپ مریض کو یا کسی کے اوپر جو اثرات ہے اس کو دم کریں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مومن یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، سمجھا آپ، 3 مرتبہ یعنی کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے میں ثواب کتنا ملتا ہے، یعنی پورے کلام پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت کی تو 10 پاروں کا ثواب، 2 مرتبہ یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو 20 پاروں کا ثواب، اور تیسری مرتبہ یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو پورے مکمل طریقے سے کلام پاک پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت۔ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ پڑھنے کے بعد اور کسی بھی مریض پر آپ دم کریں، یا پھر پانی پہ دم کر کے پانی میں 3 مرتبہ پھونکے مار کے آپ کسی بھی مریض کو پلائیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور کلام پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہر چیز کی دوا جو ہے وہ الحمدللہ کلام پاک میں موجود ہے، سمجھے آپ۔ اور یعنی کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، حدیث کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حدیث ہے الحمدللہ، یعنی جو قول و فعل، جو یعنی قول مانے کہنا اور فعل مانے کرنا، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا،
وہ حدیث ہے، اور جو آپ نے فعل مانے کرنے کو جو آپ نے کام کیے وہ سنت ہے الحمدللہ۔ یعنی جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ حدیث ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں، ساری حدیثوں کا نچوڑ کلام پاک کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ کلام پاک کے اندر یعنی کہ ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے، اور جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ کلام پاک کے اندر ساری حدیثوں کا نچوڑ ہے الحمدللہ۔ اور کلام پاک کا جو نچوڑ ہے وہ خالص الحمد شریف کے اندر ہے الحمدللہ، یعنی کہ الحمد شریف کے اندر موجود ہے۔ پورے کلام پاک کا جو نچوڑ ہے وہ الحمد شریف کے اندر ہے، اور الحمد شریف کا جو نچوڑ ہے وہ خالص بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ کلام پاک کے اندر موجود ہیں، یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کا نچوڑ کلام پاک کے اندر ہے۔ کلام پاک کا جو نچوڑ ہے وہ خالص الحمد شریف کے اندر ہے، اور الحمد شریف کا جو نچوڑ ہے وہ خالص بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ مومن بھائیوں، کوئی بھی جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ شریف پڑھ کر جو بھی جائز کام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ اس کام کو پورا فرماتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف کی فضیلت آپ نے دیکھی کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کا نچوڑ کلام پاک کے اندر، اور کلام پاک کا جتنا بھی نچوڑ ہے خالص الحمد شریف کے اندر، اور الحمد شریف کا جو نچوڑ ہے وہ خالص بسم اللہ شریف کے اندر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور الحمد شریف کا کتنا یعنی کہ اچھا ماشاءاللہ ترجمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ ہر چیز کا روشن بیان کلام پاک میں فرمایا ہے، اور کلام پاک کا جتنا نچوڑ ہے وہ الحمد شریف کے اندر ہے۔ تو ہم آپ کو الحمد شریف کا ترجمہ سنائیں گے الحمدللہ، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس تیزی سے پہنچے الحمدللہ۔ اور بھی بہت اچھی انفارمیشن جو ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے الحمدللہ، ہمارے چینل سے آپ حضرات بنے رہیں۔ تو ہم آپ کو الحمد شریف کا ترجمہ یعنی کہ بتاتے ہیں اور سناتے ہیں الحمدللہ۔ آپ الحمد شریف کا جو ترجمہ ہے اس کو غور سے سنیں اور اس پر الحمدللہ عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہے تعوذ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں تسمیہ۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلام پاک کہیں سے بھی شروع کیا جائے تو پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد شریف کے اندر ہی سارا یعنی کہ خلاصہ کر دیا، اور آپ حضرات نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ان کا جو نچوڑ ہے وہ کلام پاک کے اندر، اور کلام پاک کا جو نچوڑ ہے وہ خالص الحمد شریف کے اندر، اور الحمد شریف کا جو نچوڑ ہے الحمدللہ وہ بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہے۔ تو آپ حضرات کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے تعوذ تسمیہ یہ پڑھنا نہ بھولیں، اور تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی آپ جائز کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر جائز کام میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا الحمدللہ، یعنی آپ کے گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا دوا کسی کو نہیں لگتی، سمجھے آپ ڈاکٹروں پہ جا کر پریشان ہیں، تو آپ 11 مرتبہ یہ عمل نہ بھولیں، اس عمل کو آپ کو کرنا ہے کہ 11 مرتبہ آپ حضرات یعنی کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور اول آخر یعنی درود شریف ضرور لگائیں، درود شریف اول آخر یعنی 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف آپ کو ضرور پڑھنا ہے، اور گنبد خضرا کی طرف کو لو لگا کر درود شریف پڑھنا ہے الحمدللہ۔